وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آج ہم اس وقت عید کی نماز کی اس جگہ پر جمع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر لوگ مختلف اتوار منایا کرتے تھے جو ان کے خوشی کے دن تھے، کھیل کے دن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کے بدلے کے اندر ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، جو ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرا عید الفطر کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ دیکھیے عیدگاہ کی طرف نکلنا اور یہ تکبیرات کا بلند آواز کے ساتھ آتے جاتے، اور دیکھیے یہ پورے دن ان کو پڑھتے رہنا، اور دیکھیں اس آواز کے ساتھ بلند یہ بات کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر دیکھیں آپ کا اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اگر سامنے رکھیں کہ دیکھیے اکثر جب آپ کو کسی بات پر خوشی ہوتی تو آپ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے، تکبیرات کو کرتے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پسندیدہ کلام اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو خالق کے کائنات کو پسند رکھتے ہیں. اور جس وقت بدر کا معرکہ تھا اور فتح کے ساتھ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی گردن کو کاٹ کے پیارے نبی کے سامنے رکھا، تو آپ نے اس موقع پر بھی کیا فرمایا کہ اللہ اکبر. لگتا ہے صرف بڑائی کا بیان کرنا نہیں، دنیا کے اس بات کا اعلان کر دینا، اور دیکھیں انسانوں کے اندر اس فرعونیت کی نفی کر دینا. دنیا کے اندر جتنے وہ انسانیت کے رنگ کے اندر وہ ورلڈ آرڈر کی بات کرنے والے کہ دنیا کے اندر یہ زمین بھی اللہ کی زمین ہے، اگر آرڈر ہے تو اللہ کا آرڈر ہے. لیکن یہ بات کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان ہے. کبھی میں نے اپنے سے اس بات کا سوال بھی کیا کہ جس وقت میں اللہ اکبر کہتا ہوں کہ اگر واقعات اللہ کی ذات اگر بڑی ہے تو خالق کائنات کی ذات، اگر بڑی بات ہے تو خالق کائنات کی بات، میں اپنے نفس پر، میں اپنے جسم پر، میں اپنی زندگی پر اس بڑائی کو کہاں تک ماننے کے لیے تیار ہو. اتنے ایسے موقع ہو گئے میں یہ سمجھ کے، یہ کہہ کے کہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے میں بھی اس بات کا اقراری ہو جاؤں کہ اگر حرف آخر ہے تو خالق کائنات کی بات. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور میں آج شکرانے کے طور پر یہ جملہ کہتے ہوئے کہ کوئی شک کی بات نہیں کہ عید کی خوشی اور اس کے ساتھ میرے حیثیت مسلمان آج اپنے مرکز کے اندر مرکز کی خوشی، اور دیکھیں اس کے ساتھ اپنی جماعتی زندگی کی خوشی، اور دیکھیں عقیدہ توحید کتاب و سنت اور جماعتی زندگی کی خوشی کا ہونا. میں ان تمام تر نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کرتا ہوں کوئی شک کی بات نہیں. یہ بات جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مزدوری کی ہے، دن کا روزہ رکھا ہے، رات کا قیام کیا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کی ہے اور صدقہ خیرات کیے ہے. میں کہتا ہوں مزدوری تو بات کا مطالبہ ہے، کیوں نہ ہو ہم اپنے اللہ سے یہ جملہ کہہ دے کہ اللہ میرے حیثیت انسان جو تیری عبادت کا حق تھا میں تو وہ ادا نہیں کر سکا، نہ جانے مجھ سے کتنی کمیاں رہ گئی، کتنی کوتاہیاں ہو گئی. اگر میں کوشش کرتا میں اس عبادت کو زیادہ کر سکتا تھا، کتاب اللہ کی تلاوت کو زیادہ کر سکتا تھا، رات کے قیام کو زیادہ کر سکتا تھا، لیکن انسان تک کمی رہ گئی. اللہ ہم تو اس سے اس کوتاہی پر کمی تھے اور اللہ معافی طلب کرتے ہیں. اپنی رحمت پر اللہ ہمیں وہ کوتاہیاں معاف فرما دے.
اگر عبادات کو قبول کرنا ہے تو اس نے اپنی رحمت کی بنیاد پر، اگر دیکھیں معافی ہے تو اس کی رحمت کی بنیاد پر۔ اور اس کے ساتھ آج کی عید کیوں نہ ہو کہ ہم ان کو سلام پیش کر دیں۔ آج دنیا کے اندر وہ دنیا فانی کو جنہوں نے چھوڑا تو وہ شہادتوں کی بنیاد پر ہم اس عید کی خوشی کو ہم ان شہداء کے نام کریں جو آج برسرے پیکار ہیں، ان کے نام کریں، جو آج اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے نام کریں۔ ہم کیوں نہ ہو کہ ان ماؤں کو سلام پیش کریں جنہوں نے اپنے لختے جگر دیے تو اللہ کے دین کے لیے، ان کشمیریوں کو کہ دیکھیں آج وہاں پر ان کا استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا اور اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جانا، دنیا کفر کی پرواہ نہ کرنا، اپنے جانوں کی پرواہ نہ کرنا، اپنے اموال کی پرواہ نہ کرنا، اپنے گھروں کی پرواہ نہ کرنا۔ آج آزاد فضاؤں کے اندر عید کرنے والوں، وہاں پر بھی تو عید ہوگی، عید تو کشمیر کے اندر بھی ہے، وہ فلسطین کے اندر بھی ہے، وہ برما کے اندر بھی ہے، وہ دنیا کے اندر، لیکن نہ جانے ان کی عید کیسی عید ہوگی۔ مجھے اپنی عید کے اندر اور مظلوموں کو یاد کرنا، اللہ مجھے ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں سوچتا ہوں، یہ دیکھیے میں نے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی، بعض دفعہ نہ جانے کون سا ایک لمحہ وہ خیر یا شر، وہ غم یا خوشی کا سبب بن جاتا ہے۔ جمعے کے دن ہم سب نے سنا وہ طیارے کا حادثہ ہونا، اور دیکھیں ہر آدمی وہ سوچتا تھا 1 منٹ کے بعد اس نے اترنا تھا۔ 1 منٹ تو بہت بڑا وقت ہے، لیکن دیکھیں جو ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے وہ شاید ابھی گھر میں نہیں پہنچے تھے، جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان کی لاشیں وصول کرنے تو نہیں آئے تھے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ شاید لاش بھی مکمل شکل میں نہیں مل سکے گی، ان کی پہچان بھی نہیں ہو سکے گی، وہ لاش بھی مسخ ہو کے رہ جائے گی، وہ ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن یہ کسی کے اختیار کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے۔ اللہ جو چاہتا اس بات پہ قادر ہے۔ ہر لمحے پر اپنی موت کی تیاری کر رکھنا، اللہ کی ملاقات کی تیاری کر رکھنا۔ میرے حیثیت مسلمان اس بات کی تیاری کر رہنا کہ دیکھیں وہ مالک ہے، جب چاہے وہ بلائے، ہم جانے کے لیے اس بات کے لیے تیار۔ اور اس کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہوئے میرے بات پر احترام بھائیوں کو شک کی بات آئی، وہ دنیا کے اندر وہ شہادتیں پانے والے جن کے لیے میں صرف اتنا جملہ کہنا چاہوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس وقت قادسیہ کی فتح ہوتی ہے تو وہاں سے سعد بن ابی وقاص جو وہاں کے فاتح ہیں، اور دیکھیں اعلان کرتے ہیں سب سے زیادہ تیز رفتار گھوڑا کس کے پاس ہے۔ لوگوں نے اپنے کو پیش کیا، عمر بن خطاب کے نام فتح کا خط دیا اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور آنے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اس خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ملاقات کہاں پر ہوگی۔ وہ دیکھیں شہر سے 12 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ جہاد کی خبر سننے کے لیے، میدان مقتل میں کھڑے لوگوں کی خبر سننے کے لیے اپنے کو بےتاب پا کے راستے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جس وقت کوئی راہگیر وہاں سے گزرتا، وہ قادسیہ کے راستے سے گزرنے والے سے سوال کرتے، میرے بھائی تیرے پاس کوئی قادسیہ کی خبر ہے؟ ایک شخص نے کہا میرے پاس خبر تو ہے لیکن میں تیرے پاس رکوں گا نہیں، اگر میں رکوں گا تو خلیفۃ المسلمین کے پاس نہیں جانتا یہ وہی شخص ہے جس کے پاس میں نے رکنا ہے، جس کے لیے میں نے سفر کیا ہے، جس کے لیے میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور دیکھیں کہا تیری کوئی شرط ہو، کہا میری سواری کے ساتھ دوڑ سکتا تو دوڑ، میں خبر دینے کے اندر بخل نہیں کروں گا۔ اس نے اس کی سواری کے لگام رغاب کو پکڑا، وہ ساتھ چلنا شروع کر دیا، وہ اپنی سواری کو چلا رہا تھا، یہ سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میدان مقتل کا کیا بنا، وہاں پر جہادیوں کا کیا بنا، وہاں پر میدان کا کیا بنا؟ اس نے کہا سوال کرنے والے میں تجھے کیا بتاؤں، حال کے کائنات نے وہاں فتح نصیب فرما دی ہے، وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا۔ یہ شخص سوال کرنے کے ساتھ آپ دید ہونے کے ساتھ زاروں کا تاب ہونا شروع ہوا۔ جس وقت اس نے اس کی سستی ہچکیوں کو دیکھا تو اس شخص نے سوال کیا، اور دیکھیں وہ شخص لوگوں کے اندر شور اٹھا کہ امیر المومنین وہ کون سی خبر ہے جس نے تجھے بھی دوڑنے پہ مجبور کر دیا؟ وہ چاروں طرف دیکھتا وہ کون سا شخص ہوگا
جس کے لیے لوگ امیر المومنین کا جملہ استعمال کرتے ہیں، دیکھا یہ وہ شخص جس کو میں نے کتنا درایا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ وہ سواری سے نیچے اترا، اس نے معذرت کرنا چاہیے، کہا بھائی تو نے جان بوجھ کے کیا یا لا علمی کی بنیاد پر؟ اس نے کہا میری کیا جرأت تھی کہ مجھے علم ہو اور پھر میں یہ عمل کروں؟ اور جس وقت اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا عمر بن خطاب آپ نے مجھ سے سوال پر سوال کیا، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے ساتھ اس نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ فلاں شخص کا کیا بنا؟ اور میں نے کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا۔ پھر تو نے پوچھا فلاں کا کیا بنا؟ میں نے کہا وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ یہ جملہ کہنے کے ساتھ تو تیسرے نے پوچھا کیا تو ان کو ذاتی طور پر جانتا ہے؟ یہ 14 ملکوں کا خلیفہ افراد کو اس قدر پہچانتا ہے، یہ جہادیوں سے اس قدر محبت رکھتا ہے، یہ جہاد کے ساتھ اس قدر محبت رکھتا ہے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی تو دیکھیں کہ زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، اور کہا سوال کرنے والے میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا؟ میرا جاننا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم جس کے لیے انہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں وہ خوب ان کو جانتا ہے، اور دیکھیں وہ کبھی کسی کو بھولنے والا نہیں۔ لوگوں نے گھر چھوڑے تو اللہ کے لیے، میدان مقتل کو سجایا تو اللہ کے لیے، اگر یہ جانیں دی تو اللہ کے لیے، ان کی قربانیاں لوگوں کے لیے نہیں، کسی فرد کے لیے نہیں ہے، وہ خاک کے کائنات کے لیے ہے۔ اور سب سے زیادہ قدردان وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں، یہ صرف کل کی دنیا نہیں ہے۔ آپ شاید ان شہداء کو جانتے ہوں گے کہ دیکھیں وہ 6 کی تعداد کے اندر جنہوں نے عید کے دن پر عید الفطر پر شہادت پائی تھی، اور دیکھیں وہاں پر ان کی کیفیت حالت کیا تھی کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والے، اور دیکھیں کوئی شک کی بات نہیں، عید کا دن تھا تو وہ یہ سوچنے کے میدان میں کھڑے ہونے والے آج عید کا دن ہے، لوگوں کی ملاقات ہوگی، کوئی اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقات کرے گا، کوئی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرے گا، کوئی اپنے والدین اولاد کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں کام آ گئے تو ہماری ملاقات ہوگی تو خالق کائنات کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہوگی، لوگ کھانا کھائیں گے، گھروں کے اندر کھانا تیار ہوگا، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں اور بیوی کھانا تیار کرے گی، کوئی کسی کی دعوت کرے گا، کوئی ہوٹلنگ کرے گا، لیکن ہمارا کھانا ہوگا تو خالق کائنات کی جنت کے اندر ہوگا۔ وہ کل ہو یا آج ہو، جن کو اللہ اس بات کی سمجھ دیتا ہے تو یقیناً پھر مال ہو کہ اولاد ہو، یہ جان کے نظرانہ کیوں نہ ہو، ہم بھی اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسی راستے پر، اسی جماعت کے ساتھ، اسی دین کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں تمام تر کمیاں کوتاہیاں دور فرما کے اپنی رحمت کے ساتھ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم